إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ تفسیر القرآن کے اسباق میں آج یہ پہلے پارے کا ہمارا آخری رکوع ہے۔ اس کا پہلے ہم لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر اس کی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ ومن اور کون ہے، یرغب کہ وہ منہ موڑ لے، عن ملت ابراہیم دین ابراہیم سے، الا من مگر وہ جو سفیہ نفسہ بے وقوف بنائے اپنے آپ کو، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، اصطفیناہ ہم نے چن لیا اسے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے چن لیا، فی الدنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور بے شک وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اذ قال لہ ربہ جب کہا اس کو اس کے رب نے، اسلم تو فرما بردار ہو جا، قال تو اس نے کہا اسلم تو میں فرما بردار ہو گیا، لرب العالمین تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ ووصى بها اور وصیت کی اس کی ابراہیم و بنی ہے ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، ویعقوبہ اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو نصیحت اور وصیت کی۔ کیا تھی وہ وصیت؟ یا بنیہ اے میرے بیٹو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ چن لیا ہے، لکم الدین تمہارے لیے دین کو، فلا تموتن پس ہرگز نہ تم مرنا، الا وانتم مسلمون مگر اس حالت میں کہ تم فرما بردار ہو۔ ام کنتم شہداء کیا تم گواہ تھے، اذ حضر جب آئی یعقوب الموت یعقوب علیہ السلام پر موت، اذ قال جب اس نے کہا، جب یعقوب علیہ السلام نے کہا کن کو، لبنیہ اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی کس کی تم عبادت کرو گے میرے بعد، کہ میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا، قالو ان سب نے کہا، نعبد الہ کا ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، و الہ آبائی کا اور تیرے آباء و اجداد کے معبود کی، ابراہیم جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام ہیں، الہا واحدہ وہ معبود ایک ہی معبود ہے، ونحن لہ مسلمون اور ہم اس کے لیے فرما بردار ہیں۔ تلک امتن وہ ایک گروہ تھا، قد خلت جو یقیناً گزر چکا، یعنی ابراہیم اسحاق یعقوب علیہ السلام وہ ایک گروہ تھا، ایک جماعت تھی، وہ گزر چکی، لہا ما کسبت اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور تم سب نہیں پوچھے جاؤ گے اس کے بارے میں، کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے تھے، وقالوا اور ان سب نے کہا، کونوا ہودن او نصارا کہ تم ہو جاؤ یہودی یا عیسائی، تہتدوا تو تم سب ہدایت پا جاؤ گے۔ قل آپ کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ بلکہ ہم تو ابراہیم کے دین پر ہیں، حنیفہ سیدھی راہ والے، وما کان من المشرکین اور نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے۔ قولوا تم سب کہو، آمنا باللہ آمنا ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا اور جو انزلہ اتارا گیا، الینا ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم اور اس پر بھی ایمان لائے جو ابراہیم علیہ السلام پر اتارا گیا، و اسماعیل و اسحاق اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباطی اور ان کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اور جو اتارا گیا دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون من ربہم اور جو دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون ہم ان نبیوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم سب اس کے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا پس اگر وہ سب ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ اس کی مثل جو ایمان لائے ہو اس پر، جو تم ایمان لائے ہو اس پر، فَقَدْ اهْتَدَوْا تو یقیناً وہ سب ہدایت پا گئے، وَإِنْ تَوَلَّوْا اور اگر وہ سب انحراف کر لیں، منہ موڑ لیں، تو پھر فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو بے شک وہ سب ضد میں ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پس ان قریب کافی ہوگا آپ کو اللہ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔
सिबग़त अल्लाह, अल्लाह का रंग अपना लो। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ह, और अल्लाह के रंग से अच्छा रंग किसका होगा। वनहनु लहु आबिदून, और हम सब उसी की इबादत करने वाले हैं। कुल, आप कह दें, अतुहाज्जूनना, क्या तुम झगड़ते हो हमसे, फिल्लाह, अल्लाह के बारे में। वहुव रब्बुना व रब्बुकुम, वो हमारा रब है, वही तुम्हारा भी रब है। वलना आमालुना, हमारे लिए हमारे आमाल हैं। वलकुम आमालुकुम, और तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल हैं। वनहनु लहु मुखलिसून, और हम सब खालिस उसी की इबादत करने वाले हैं। अम तक़ूलूना, क्या तुम सब कहते हो, इन्ना इब्राहीम, के बेशक इब्राहीम, व इसहाक़, और इसहाक़ अलैहिमुस्सलाम, इब्राहीम व इस्माईला, और इस्माईल अलैहिस्सलाम, व इसहाक़, और इसहाक़ अलैहिस्सलाम, व याक़ूब, और याक़ूब अलैहिस्सलाम, वल अस्बाता, और उनकी औलाद, कानू हूदन औ नसारा, कि वो यहूदी और ईसाई थे। कुल, आप इनसे कह दें, अअंतुम, क्या तुम ज़्यादा जानते हो, अमिल्लाह, या अल्लाह ज़्यादा जानता है, कि वो ना यहूदी थे ना ईसाई थे, वो तो पक्के मुसलमान थे, खालिस मुसलमान थे। वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह, और उस बंदे से बड़ा जालिम कौन है जो छुपा ले गवाही जो उसके पास है अल्लाह की तरफ से। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह ताला गाफिल नहीं है जो तुम सब अमल करते हो। तिलका उम्मतुन कद खालत, तहकीक एक उम्मत थी जो गुज़र चुकी। लहा मा कसबत, उसके लिए है जो उसने कमाया। वलकुम मा कसबतुम, और तुम्हारे लिए है जो तुम सब ने कमाया। वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून, और तुम सब नहीं पूछे जाओगे उसके बारे में, कानू यामलून, जो वो सब अमल करते थे। यहाँ तक रुकू कंप्लीट हुआ, और हमारा जो है पहला पारा वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी हम तफसीर पढ़ते हैं। आज का रुकू जो शुरू हो रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिल्लत, उनका तरीक़ा, उनकी ज़िंदगी, उससे सबक लेना, उसको पढ़ना, उसकी तरफ दावत दे रहे हैं। वमन यरग़बु अन मिल्लत इब्राहीम, फरमाया कि कौन बंदा है जो इब्राहीम की मिल्लत से मुँह मोड़ ले, उनके तरीक़े से इन्हिराफ कर ले। उनका तरीक़ा क्या था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत क्या थी, उनका तरीक़ा क्या था, तौहीद का तरीक़ा। वो जब कौम से ख़िताब किया उन्होंने, सूरज चाँद के पुजारी, सितारों के पुजारी, उनसे जब बात की तो उस वक्त उन्होंने क्या कहा था कि या कौम इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, ए कौम मैं शिरक से बरी हूँ, मेरा इनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन, कि मैं तो अपना चेहरा तमाम तरफ़ों से मोड़ कर, किसी से मेरी उम्मीदें, किसी से मेरी आरज़ुएँ नहीं, कोई नफ़े नुकसान का मालिक नहीं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अपना चेहरा फ़तरस समावात, उसकी तरफ करता हूँ जो ज़मीन व आसमान को पैदा करने वाला, हनीफ़ा, यकसू होकर, मुखलिस होकर, ये था। वमा अना मिनल मुशरिकीन, और नहीं हूँ मैं मुशरिकों में से। और व इज़ क़ाल इब्राहीम लि अबीही व क़ौमिही इन्नी बराउम मिम्मा ताबुदून, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से और अपनी कौम से कहा था कि मैं बरी हूँ जिसकी तुम इबादत करते हो। और उन्होंने क्या कहा, इल्लल्लज़ी फ़तरनी, कि वो ज़ात जिसने मुझे पैदा किया, फ़इन्नहु सयहदीन, वही मुझे हिदायत देगी। कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सारी उम्मीदें, आरज़ुएँ एक अल्लाह रब्बुल आलमीन पर थीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के शुक्रगुज़ार थे, अल्लाह के फर्मा बरदार थे। सारी ज़िंदगी इम्तिहानों में गुजार कर, आजमाइशों में गुजार कर, तकलीफ़ें, इम्तिहानों पे इम्तिहान, लेकिन सबसे ज़्यादा अल्लाह के शुक्रगुज़ार, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ुद कहा कि शाकिर लिअनउमिह, इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेरा शुक्रगुज़ार थे। हमें भी चाहिए कि हम शुक्रगुज़ार बने, हम वाहिद बने, हम गैरों से उम्मीदें न लगाएं, ना ही दुनियादारों से हमारी उम्मीदें हों, ना ही दौलत वालों से, दौलतमंदों से, ओहदेदारों से हमारी उम्मीदें हों, ना ही किसी बुत से, ना ही किसी हजर व शजर से, ना ही किसी कब्र वाले से। हमारी उम्मीदें एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर होनी चाहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यही तरीक़ा है, यही उनकी मिल्लत है। और दूसरे नंबर पर हम शुक्रगुज़ार बने, जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के शुक्रगुज़ार और अल्लाह के फर्माबरदार थे, और हर वक्त ज़िंदगी के हर लम्हे पर अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले। जब भी मुश्किल आई, जब भी परेशानी आई, अल्लाह फरमाते मुनीब, लअव्वाहुम मुनीब। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अव्वाह कहते हैं गिड़गिड़ा कर अल्लाह के सामने रोने वाला। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर रोने वाले, आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार करने वाले, और पलट पलट कर अल्लाह के दर पे आने वाले थे।
ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ویسے بن جائیں، ابراہیم جیسی خوبیاں اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ انہوں نے اپنے باپ کو بھی سب سے پہلے دعوت توحید دی، کہا کہ ابا جان یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، یہ تو کسی نفع نقصان کے مالک نہیں۔ باپ نے آگے سے دھمکی دی، گھر سے نکال دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد بھی باپ کے لیے دعا کرتے رہے۔ اور جب پتہ چلا کہ میرا باپ مسلمان نہیں ہوا، جہالت پر فوت ہوا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس دعا سے رک گئے۔ تو ساری زندگی ان کی سیرت جو ہے ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے اور اس سے سبق لینا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو بندہ ابراہیم کی ملت اور طریقے کو نہ پڑھے، نہ سمجھے، نہ سبق لے، وہ بے وقوف ہے۔ اور یہاں پیچھے جو تذکرہ چل رہا ہے یہود کا، ان سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ یہودی بھی کہتے تھے ہم ملت ابراہیم کے پیروکار ہیں، عیسائی بھی کہتے تھے ہم ملت ابراہیم کے پیروکار ہیں، تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ اصل طریقہ تو پکڑو نا، کیونکہ عیسائیوں نے 3 خدا بنائے ہوئے تھے اور اوپر سے جو ہے صلیب کی وہ پوجا کرتے تھے، اور یہودی جو ہیں انہوں نے اپنے دین میں بدعات اور رسومات وہ داخل کی ہوئی تھیں، تعویذ گھنٹے پیچھے میں بتا چکا ہوں، وہ ساری چیزیں دین میں تھیں، اور آگے بھی آئے گا انہوں نے کیا کیا دین میں خرابیاں کی ہوئی تھیں اس صورت میں، چونکہ اکثر خطاب انہی سے ہے۔ اور تیسرا اس وقت جو بڑا مذہب تھا وہ مشرک تھے، مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم کے پیروکار ہیں، جبکہ انہوں نے 360 بت بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے۔ تو تینوں اس وقت کے مذاہب سے خطاب ہے کہ اگر تم صرف دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ان جیسا بنو تو صحیح۔ ان کا طریقہ کیا تھا؟ کیونکہ وہ ایک خالصتاً اللہ کی بات کرنے والے تھے۔ آگے کیا، اذ قال لہ ربہ اسلم، کہ جب بھی اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا ابراہیم فرما بردار بن، قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا کہ میں رب العالمین کا فرما بردار ہوں۔ تمہاری حالت و کیفیت یہ ہے، یہودیوں سے پیچھے واقعہ پڑھا نا کہ گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو کتنی تعویلیں کی، موسیٰ علیہ السلام سے کتنی مذاقیں کی، کتنے اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈالا۔ مشرکین مکہ کا بھی یہی حال۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیم کے پیروکار ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہمارے تھے، وہ تو فرما بردار تھے، تمہارے اندر کتنی فرما برداری ہے؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم امت محمدیہ، ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کے کی ملت کے پیروکار ہیں، ہم قربانیاں دینے والے، قربانی کرنے والے، اور ہم کہتے ہیں کہ اصل ہم ہیں ملت ابراہیمی کے پیروکار، تو ابراہیم جیسے بنے، جتنی فرما برداری ابراہیم علیہ السلام نے کی اسی طرح بن جائیں ہم بھی۔ جب بھی اللہ کا حکم آئے تو فوراً، ہم پر تو اتنا حکم ہے ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پر کتنا بڑا امتحان تھا کہ اپنا بیٹا 100 سال عمر ہو چکی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، 86 سال کی عمر میں ملا، اب وہ بڑھنے، چلنے پھرنے اور دوڑنے کی عمر کو پہنچ چکا۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے بڑھاپے تک پہنچ چکے۔ اللہ نے کہا کہ چھری اٹھاؤ، اپنے بیٹے کی گردن پر پھیر دو۔ ابراہیم علیہ السلام ہٹے نہیں، جھجکے نہیں، پیشانی پر شکن تک نہیں آئے، بیٹا بھی تیار ہے کٹنے کے لیے۔ یہ ہے اسلمت لرب العالمین۔ ہر موڑ پر یہ نہیں کہا کہ اللہ کیوں یہ ذبح کرنے کے لیے مانگا تھا، جنگل میں چھوڑنے کے لیے مانگا تھا، نہیں، ایک حرف بھی نہیں کہا، اللہ کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کر کے دکھا دیا۔ ہمیں بھی یہی درس ملتا ہے کہ ہم اپنے مفادات کو نہ دیکھیں، اپنے دل کو نہ دیکھیں، اپنے دنیا کے تعلقات کو نہ دیکھیں، ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، کیونکہ ہم سب اللہ کے، ہمیں جو کچھ ملا وہ اللہ کا، سب کچھ اللہ کا ہے، تو اللہ کے لیے قربانیاں دینے والے بنیں۔ جو انسان نیند کی قربانی نہ دے سکے، نیند نہ چھوڑ سکے، اذان کی آواز آئے اور وہ جو ہے نیند چھوڑ کر مسجد کی طرف نہ جا سکے، وہ جان کیسے قربان کر سکتا ہے؟ یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی جو قربانیاں ہیں اللہ کے لیے، حرام کو چھوڑ دیں، رشوت چھوڑ دیں، سود چھوڑ دیں، زنا چھوڑ دیں، فحاشی عریانی چھوڑ دیں، اور اللہ کے فرما بردار بنیں۔ جب اذان کی آواز آئے تو اپنی دکان بند کر دیں، اپنی دنیا کے معاملات کو چھوڑ دیں، اپنی نیند کو قربان کر دیں، اللہ کے فرما بردار بنیں۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم، اور یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے کہ انہوں نے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، وَيَعْقُوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، کیونکہ یہودیوں سے خطاب ہے نا۔ یعقوب علیہ السلام، میں نے آپ کو بتایا کہ اسرائیل ان کا لقب تھا، اور بنی اسرائیل ان کی اولاد سے جو آگے نسل چلی ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو انہیں کہا جا رہا ہے، یعقوب علیہ السلام نے بھی کیا کہا، یا بنیہ، اپنے بیٹوں سے کہا کہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، ہے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اب خبردار یاد رکھنا
کہ تم پر موت نہ آئے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ اور یہی بات آگے اللہ رب العالمین نے مومنوں کو بھی کہی ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور یہ خطبہ مسنونہ کی آیت ہے، ہر خطبے میں پڑھی جاتی ہے کہ اے مومنو اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ یہی نصیحت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی تھی کہ اور یہی ہے نا کہ تمہیں موت نہ آئے۔ موت ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے، یہاں یہ ہے کہ کوئی لمحہ تم پر ایسا نہ آئے جس لمحے تم اللہ کی نافرمانی کرو۔ اگر نافرمانی کر رہے ہو اور اسی وقت موت آ جائے تو کیا بنے گا؟ یہی ہمیں نصیحت ہے، یہی یعقوب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت ہے کہ ہر حال میں اللہ کی فرما برداری کی جائے، کبھی بھی اللہ کی نافرمانی والا کام نہ کیا جائے، اور اگر بھول کر شیطان کے بہکاوے میں آ کر کبھی کوئی غلطی ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، گناہ ہو جائے، کیونکہ ہم انسان ہیں، تو کیا کریں؟ فوراً توبہ کریں، فوراً اسی وقت نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اللہ کے سامنے آئیں، جھکیں، اپنے گناہ کو مان لیں اور اللہ سے اس گناہ کی معافی مانگیں، تاکہ موت گناہوں کی حالت میں نہ آئے، نافرمانی کی حالت میں موت نہ آئے۔ موت آئے تو فرما برداری کرتے ہوئے، اور اللہ سے دعا بھی کریں۔ میں نے پہلے بھی میرے خیال ہے دعا بتائی تھی کہ اللہ رب العالمین جو دعا حضرت یوسف علیہ السلام نے کی تھی کہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، کہ اللہ تو مجھے موت دینا تو فرما برداری کی حالت میں، مسلمہ مسلمانی کی حالت میں، فرما برداری کی حالت میں۔ تو دعا کرتے رہا کریں، اللہ موت دینا تو سجدے میں، موت دینا تو آخری نماز بھی جماعت سے پڑھی ہو، اللہ موت اس وقت دینا جب ہم نے اذکار بھی کیے ہوں، موت اس وقت دینا جب ہم سجدے میں ہوں، جب ہم تیری توحید کے نغمے گا رہے ہوں، جب ہم نیکی کی حالت میں ہوں، اس وقت ہمیں موت آئے۔ تو یہی اصل فرما برداری کی موت ہے۔ ام کنتم شہداء، اب مزید کہا جا رہا ہے کیا تم اس وقت حاضر تھے، تم گواہ تھے، اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا اور انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بیٹو میرے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹے بھی فرما بردار تھے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے معبود الہ کا و الہ آبائک، جو آپ کے باپ دادا کا معبود وہ ایک ہی معبود، الہ واحدہ، وہ ایک ہی ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم سب اس کے فرما بردار ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ تو ایک جماعت تھی، وہ گزر چکی، انہوں نے جو کمایا، ان کے جو پیچھے ان کے صحابہ تھے، ان کے جو اتباع کرنے والے، انہوں نے جو عمل کیے ان کے لیے وہی کچھ تھا، اور صرف اب تمہیں یہ کہنے سے کہ تم ان کی اولادیں ہو، ان کی اولاد بننے سے تمہیں کچھ نہیں ہوگا، یہ اسی ان کے عقیدے کی نفی ہے کہ یہودیوں نے کیا سمجھ لیا تھا کہ ہم تو پیغمبر کی اولاد ہیں، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم ان کی اولاد سے ہیں، ہم تو جنت میں چلے جائیں گے۔ اس عقیدے کا رد کیا جا رہا ہے کہ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تم ان کی اولاد ہو ٹھیک ہے، لیکن ان کی نیکیاں تمہیں تو فائدہ نہیں دیں گی نا، ان کی نبوت، ان کے منصب تمہیں فائدہ نہیں دیں گے، اگر تمہارے اعمال برے ہیں تو برے عمل کی وجہ سے تمہیں سزا ملے گی۔ یہ ان کے عقیدے کا رد کیا جا رہا ہے۔ آج بھی کئی مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ ہم تو فلاں کے بیٹے ہیں، پدرم بودھ، کہ ہمارا باپ بادشاہ تھا، باپ بادشاہ تھا، تم کیا ہو؟ تو ہر انسان اپنے عمل کی بنیاد پر دنیا میں بھی پہچانا جاتا ہے اور آخرت میں بھی۔ ہاں دنیا میں غلط قانون کی وجہ سے، باپ کی وجہ سے جو ہے نا بیٹے کو نوازا جاتا ہے، اور باپ جو ہے وہ پیر ہے، کسی گدی پر ہے، تو بیٹے کو چاہے وہ جاہل ہو، بد عمل ہو، اسی کو ہی منصب دے دیا جاتا ہے۔ یہ غلط روٹین ہے۔ آخرت میں یہ نہیں ہوگا، جس نے عمل کیے اللہ کے ہاں وہی ہے۔ اور یہی ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، کن کے بیٹے تھے؟ باپ کون تھا؟ آزر، بت گر، بتوں کا پجاری نہیں، بت بنانے والا، بنا کر بیچنے والا، خود بھی ان کی پوجا کرنے والا۔ اللہ نے بت گر کے گھر میں بت شکن پیدا کر دیا، رب کی قدرتیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر، نوح علیہ السلام ان کو نہ بچا سکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، وہ ہدایت اللہ نے نہیں دی، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ تو یہاں اسی چیز کا رد کیا جا رہا ہے کہ کسی کا بیٹا ہونا یا کسی کی اولاد ہونا آخرت کے دن کوئی فائدہ نہیں دے گا، آخرت کے دن عمل فائدہ دے گا۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تمہیں وہی چیز فائدہ دے گی جو تم عمل کرو گے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا عمل کیے تھے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی ہمارے ہاں جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، شیعہ اور سنی فسادات کی جو جڑ اور بنیاد ہے، کہ صحابہ کرام
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کے آپس میں اختلافات ہوئے، لڑائیاں ہوئیں، جنگیں ہوئیں، ان کو بنیاد بنا کر اس پر بحث اور مباحثے کرنا اور یہ کہنا کہ حضرت علی حق پر تھے یا حضرت معاویہ حق پر تھے، کون قصوروار تھا، کس کی غلطی کم تھی، کس کی غلطی زیادہ تھی، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم سب، ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ سب جتنے بھی صحابہ کرام ہیں سب اللہ رب العالمین کے پیارے ہیں، اللہ نے ان کی زندگی میں ان کے گناہ معاف کر دیے، ان کی آپس میں لڑائیاں ہوئیں، ہمیں ان کی لڑائیوں پر تبصرہ کرنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ لہا ما کسبت، ان کے لیے اپنے عمل ہیں، ان کے لیے اپنے عمل، اللہ نے ان کے عمل، اگر ان کی خطائیں تھی بھی صحیح تو اللہ نے معاف کر دیں۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمارا ایمان اپنی کسوٹی تو دیکھیں، اور پھر بحث مباحثے کرنا اتنی عظیم شخصیات پر کہ ان میں کس نے جنگ چھیڑی تھی، کس کا قصور تھا، جبکہ کئی روایات جو ہیں وہ تاریخی ہیں، تو ہمیں کسی نے حق نہیں دیا ان پر تبصرے کریں اور کسی کو قصوروار بنائیں۔ ان کو قصوروار بناتے بناتے ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یہیں سے ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ جتنے بھی تاریخی واقعات ہیں، حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ ہوئی، حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ ہوئی، اسباب کیا تھے، محرکات کیا تھے؟ صحابہ کے آپس میں کوئی دشمنیاں نہیں تھیں، درمیان میں جو منافق لوگ تھے، یہودی اور فتنہ پرور لوگ، انہوں نے فتنے برپا کیے، اس وجہ سے جنگیں ہوئیں۔ ہمیں حق نہیں بنتا کہ ان پر جو ہے ہم بات کریں یا ان کو جو ہے ایشو بنا کر ہم آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں، ہمیں کسی نے حق نہیں دیا۔ اگر انہی مباحثوں میں چلیں گے تو ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یہی آیت ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے جو عمل کیے وہ ان کے ساتھ ہیں، ہمارے لیے قرآن و حدیث موجود ہے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ ہمیں قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا ہم سے کہ حق پر کون تھا کون نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ قیامت کے دن یہ سوال نہیں ہوگا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا تھا، ٹھیک ہے؟ ہم حضرت حسین کے ساتھ ہیں، ان کو شہید کرنے والے ظالم جابر تھے، جس نے بھی کیا، جس نے بھی حکم دیا، جس نے بھی کرایا، ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، انہیں شہید کیا گیا، مظلومانہ کیا گیا، لیکن ان پر تبصرے کرنا، ان پر بنیاد بنا کر پیچھے پھر صحابہ کرام پر تبرہ کرنا، یہ مومن کا اور مسلمانوں کا شیوہ نہیں ہو سکتا۔ ہم سے قیامت کے دن ان کے بارے میں سوال ہی نہیں ہوگا، ہم سے اپنے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، تم نے کتنی نیکیاں کی، کتنی فرما برداری کی۔ تو ہمیں اپنے عمل پر توجہ دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ ان واقعات کو ایشو بنا کر ہم آپس میں لڑتے رہیں۔ وَلَا تُسْأَلُونَ، یہی ہے نا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہوں نے جو عمل کیے، ان کی اگر انہوں نے آپس میں اختلافات کیے تو تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے بارے میں۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور وہ لوگ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہودی اور عیسائی بننے سے ہدایت نہیں ملے گی، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ہدایت اسے ملے گی جو ملت ابراہیم پر آئے گا، کہ ابراہیم علیہ السلام جو مشرک نہیں تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیں، مسلمان سارے کے سارے مل کر کیا کہیں؟ آمنا باللہ، کیونکہ وہ یہودی کہتے تھے نا یہودی بن جاؤ، عیسائی کہتے تھے عیسائی بن جاؤ، اور یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، عیسائی جو تھے وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان نہیں لائے، یہودی بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے تم یہ کہو آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اس پر بھی ہم ایمان لائے جو ہماری طرف اتارا گیا، وما انزل الی ابراہیم، جو ابراہیم علیہ السلام پر اتارا گیا اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتابیں اتریں ان پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ مزید وضاحت آگئی، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون، جتنے بھی نبیوں کو جو کچھ دیا گیا ہمارا سب پر ایمان، لا نفرق بین احد منہم، کسی نبی میں ہم فرق نہیں کرتے، یعنی کسی کی نبوت میں ہم فرق نہیں کرتے، سارے اللہ کے ہی پیغمبر تھے، سارے اللہ کے ہی نبی تھے، ہمارا تو سب پر ایمان ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم جو ہیں فرما بردار ہیں، اسی رب کے فرما بردار ہیں، یہ ہے اصل دین۔ انہی کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی یہی کہو کہ ہمارا عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان، موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان، اور تمام انبیاء پر ہمارا ایمان ہے۔ اور اب جو آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، ان کی شریعت کو پکڑنا اور انہیں فالو کرنا ضروری ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا، اور پھر مزید کہا جا رہا ہے اگر تم بھی ایسے ایمان لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح تم ایمان لائے، وہ بھی یہودی اور عیسائی مشرکین مکہ وہ بھی اگر ایسے ایمان لائیں تو فقط اہتدوا، پھر ہدایت پا جائیں گے۔ تو یہ معیار بنایا ہے اللہ رب العالمین نے صحابہ کی زندگی کو۔ ابھی میں کہہ رہا تھا نا کہ صحابہ سے غلطیاں ہوئیں،
ان کی غلطیوں کو اچھالنا اور بیان کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ان کی غلطی کو اللہ نے جب معاف کر دیا ہے، اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ میں ان سے راضی ہو گیا، غلطیاں معاف، اور ان کے طریقے کو ہمارے لیے معیار بنایا کہ جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، ان کی اطاعت اور ان کے لیے دین کا جذبہ صحابہ کرام کا تھا، ویسے تمہارا ہو، ویسے ایمان لاؤ تو فقد اہتدوا، پھر تمہیں ہدایت مل جائے گی. فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ انحراف کریں کہ صحابہ جیسا ایمان نہ لائیں، کیونکہ اس صورت کے شروع میں پڑھا تھا نا، منافق کہتے تھے کہ آمنا کما آمن السفہاء، کہ جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائے ہم بھی ویسے ایمان لائیں. کیوں کہتے تھے بے وقوف؟ کیونکہ صحابہ کرام جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، قرآن کو مان لیا، پھر اپنے دنیا کے مفادات انہوں نے نہیں دیکھے کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، ہمیں نقصان ملتا ہے، تکلیفیں آتی ہیں، کچھ بھی نہیں دیکھا. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر وہ یہ سوچ لیں تو ایسے سمجھو پھر یہ ضد کر رہے ہیں، یہ حسد میں ہیں، دنیا کی محبت ان میں رچ بس چکی ہے، پھر انہیں ہدایت کبھی نہیں ملے گی. تو آپ اگر یہ ایمان نہیں لاتے، نہیں قبول کرتے آپ کے دین کو، تو پھر آپ ان سے گھبرائیں نہیں. وہ آپ کے خلاف پلاننگ بناتے ہیں، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، آپ نہ گھبرائیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ کافی ہے تمہیں. تم یہ کہو کہ ہمیں اللہ کافی ہے، اللہ تمہیں کفایت کر جائے گا. اور یہی آیت تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا، اسی آیت پر آج بھی وہ قرآن موجود ہے، اس پر خون لگا ہوا ہے، یہیں پر وہ پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے. بلوائی آئے، حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہوئے، آپ کی بیوی حضرت نائلہ وہ روکنے لگیں تو ان کی انگلیاں بھی کٹ گئیں. انہوں نے حضرت عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. شہادت بہت بڑا مقام ہے. تو اس وقت وہ یہی آیت پڑھ رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب تمہیں اللہ کافی ہوگا. حضرت عثمان وقت کے بادشاہ تھے، لیکن مدینہ میں انہوں نے خون خرابہ نہیں کیا، اپنی جان دے دی، قربانی دے دی. لیکن مسلمانوں کے لیے اس وقت کے یہ نہیں کہ ان کے جانثار نہیں تھے، ان کے ساتھی کوئی نہیں تھا، صحابہ کرام موجود تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو حضرت عثمان کے گھر بھیجا تھا. یہ تو آج ایشو بنایا ہوا ہے نا کہ صحابہ کرام میں نفرت کی باتیں اور اس قسم کی جھوٹی روایات کو لے کر بنیاد بنا کر صحابہ کی آپس میں جو ہے نا وہ اختلاف کو اجاگر کرنا. ابھی میں کہہ رہا تھا ہمیں نہیں ان پر بات کرنی چاہیے، ان کی جو آپس میں محبت و پیار ہے اسے بیان کرنا چاہیے. یہ محبت اور پیار ہی تھا نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو حضرت عثمان کے دروازے پر پہرے داری کے لیے کھڑا کیا تھا. وہ پہرا دے رہے تھے، لیکن جو شہید کرنے والے تھے پیچھے سے دیوار پھلانگی انہوں نے، وہاں سے آئے، دروازے سے نہیں آ سکے کیونکہ وہاں تو پہرا تھا. اور پہرے دار بھی حضرت علی نے کھڑا کیا تھا. محبت نہیں تھی، پیار نہیں تھا. صحابہ کرام تو آپس میں ایک دوسرے کے لیے بھائیوں سے بھی زیادہ، ہم سگے بھائی اتنا ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی نہیں کرتے جتنے صحابہ کرام ایک دوسرے کے خیر خواہ تھے. سب صحابہ کرام جتنے بھی ہیں وہ سارے مرحوم ہیں، مغفور ہیں، اور اللہ رب العالمین کی جنتوں کے مہمان ہیں. ہمارا یہ ایمان ہے، اور ان جیسا ایمان لانے کی، ان جیسا ایمان بنانے کی ہمیں یہ ترغیب دی گئی ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اپنا لو. یہ بات جو ہے نا کیوں کہی جا رہی ہے؟ اس وقت کی جو عیسائی تھے نا، وہ انہوں نے ایک قسم کا رنگ اپنے لیے مختص کیا ہوا تھا، غالباً زرد رنگ تھا. اس میں زرد رنگ کو پانی میں ڈالتے، جو بھی عیسائی ہوتا ہے ان کے مذہب میں آتا، اس کو اس رنگ میں نہلاتے، اس پانی میں نہلاتے اور کہتے کہ اب یہ پکا جو ہے ہمارا بن گیا ہے. اللہ نے کہا یہ دنیا کے رنگ جو ظاہری رنگ ہے اس میں کوئی نہیں ہے، کوئی حقیقت حیثیت نہیں ہے. اصل رنگ تو اللہ کا ہے، وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا رنگ جو ابراہیم علیہ السلام پر تھا. اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ اللہ جب کہے، جس چیز کا حکم دے، جس چیز کی طرف جانے کا ہے، جس چیز سے رکنے کا، جس کام کے کرنے کا اللہ حکم دے، بندہ فوراً فرما بردار بن جائے، اپنے دنیا کے مفادات نہ دیکھے. یہ ہے اصل رنگ، ٹھیک ہے نا. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم سب اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا، آپ ان سے کہیں کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ جو ہمارا بھی رب ہے وہی تمہارا بھی رب ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لیے ہمارے عمل، تمہارے لیے تمہارے عمل. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اسی کی خالص عبادت کرنے والے ہیں. اور یہاں ایک قابل ذکر، قابل توجہ ترین 3 جملے آئے ہیں. ایک دیکھیں وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور پیچھے دیکھ لیں پہلے. یہاں پر آیت نمبر 136 میں آیا ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ.
مسلمان کیا کہہ رہے ہیں؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم سب اس رب کے فرما بردار ہیں۔ اور آگے یہاں پر آیت نمبر 138 میں وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اس کے فرما بردار بھی ہیں اور ہم سب اسی کی عبادت کرنے والے بھی ہیں۔ اور اگلی آیت میں دیکھیں وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، کہ ہم صرف اس کی عبادت کرنے والے نہیں، خالص اس کی عبادت کرنے والے ہیں، خالص اس کی عبادت کرنے والے۔ یہ تمام مسلمان کہہ رہے ہیں، اور یہی تینوں جملے آج ہمارے لیے بھی سبق ہیں۔ ان تینوں جملوں کو اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیں اور انہیں حرز جان بنا لیں اور اسی پر کاربند ہو جائیں۔ کیا؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، کہ ہم رب کے فرما بردار ہیں ہر حالت میں۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام تھے نا، انا اول المسلمین، انہوں نے کہا تھا کہ میں پہلا فرما بردار ہوں، اور اللہ نے بھی کہا جب بھی ہم نے ابراہیم سے کہا اسلم قال اسلمت لرب العالمین، ٹھیک ہے نا، اس کے فرما بردار بنے۔ اور فرما برداری کا نتیجہ کیا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، کہ اسی کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ اور عبادت بھی نحن لہو مخلصون، عبادت اخلاص پر ہو، دین سیکھیں، سمجھیں، پڑھیں، پڑھائیں، اللہ کی عبادت کریں، دنیا کے مفادات کے لیے نہیں، ایک اللہ رب العالمین سے جزا لینے کے لیے اور اللہ رب العالمین کی رضا پانے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، قرآن کو سیکھیں، اور نماز پڑھیں، صدقات و خیرات کریں، حج اور زکوٰۃ ادا کریں۔ جتنے بھی دین کے احکامات، جتنے بھی عبادت کی قسمیں ہیں، وہ ساری کس بنیاد پر ہوں؟ مخلصون، وہ اخلاص پر ہوں، للہیت پر ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو فرما بردار بھی بنا دیں، اللہ ہمیں اپنی عبادت کرنے والا بھی بنا دیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنا مخلص ترین بندہ بنا دیں۔ ام تقولون ان ابراہیم، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادیں یہودی تھیں یا عیسائی تھیں؟ وہ جو کہتے لوگوں کو، پیچھے ہم ابھی پڑھا ہے ہم نے کہ یہودی بن جاؤ، کانوا ھودن و نصارا۔ اللہ پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ تم ان کے کہتے ہو کہ یہودی اور عیسائی بن جاؤ، ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے؟ قل اانتم، تم زیادہ جانتے ہو ام اللہ، یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اللہ رب العالمین تو کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ وہ تو فرما بردار تھے، حنیفا مسلمہ، وہ یکسو ہو کر مسلمان تھے، وہ صرف اللہ کے فرما بردار تھے۔ اور آج مسلمانوں کو بھی یہاں سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کیا صحابہ کرام جن سے یہ خطاب ہے، جن جیسا ایمان لانے کی ہمیں دعوت دی گئی ہے، کیا وہ حنفی تھے؟ کیا وہ شافی تھے، مالکی تھے، حنبلی تھے؟ وہ کون تھے؟ وہ تو مسلمان تھے۔ ان نسبتوں کی خاطر ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا اور اختلافات کرنا، اور انہی نسبتوں کی خاطر جو ہے وہ دین کی محنت اور کوشش میں لگے رہنا اور اپنے اس فقہی مذہب کی خدمت کرتے رہنا، یہ دین کی خدمت تو نہ ہوئی، اپنے مذہب کو اجاگر کرنا۔ تو مسلمان بن جائیں، فرما بردار بن جائیں اللہ کے، قرآن و سنت کے قرآن و حدیث کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے والے بنیں، اور صحابہ جیسا ایمان لائیں۔ ام اللہ، یا اللہ زیادہ جانتا ہے، ومن اظلم ممن کتم شہادتا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی گواہی کو چھپا لے، جو اللہ نے اسے گواہی دی ہے۔ کہ یہودیوں کے پاس اور عیسائیوں کے پاس بھی ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ ابراہیم علیہ السلام فرما بردار تھے، ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے، اور یہ بھی موجود تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو اگر گواہی اللہ نے دی ہے، یہ چھپا رہے ہیں، نہیں بتا رہے، تو ان سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ اب وہی پیچھے آیت جو پڑھی ہے، وہی آیت دوبارہ آ رہی ہے، تلک امۃ قد خلت، وہ ایک جماعت تھی گزر چکی، ان کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے کمایا۔ ولا تسألون، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ابراہیم علیہ السلام جیسا بنا دیں، ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق دیں۔ اللہ ہمیں فرما بردار بنا دیں، اپنا عبادت گزار اور اپنا مخلص بندہ بنا دیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔